الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد أطاع الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے آپ کو صرف دو واقعات سنانے ہیں، صرف دو قصے، دو کہانیاں، دو واقعے. اگر آپ اس کو قصہ سمجھ کے سنیں آپ کی مرضی، آپ اس کو کہانی سمجھ کے سنیں آپ کی مرضی، آپ اس کو نصیحت سمجھ کے سنیں میری مرضی. اگر آپ اس کو نصیحت سمجھ کے سنیں، میرا قصہ سنانے سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو بات اس واقعے کے اندر موجود ہے وہ میرے دل میں بھی اتر جائے، آپ کے دل میں بھی. اسد الغابہ میں نے حوالہ دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، اس واقعے کو اس طریقے سے سننے کی کوشش کریں کہ گویا شاید میں وہاں موجود ہوں، میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، مجھے یہ احکامات دیے جا رہے ہیں. اگر آپ اس تأثر کو اپنی زندگی میں اور تصور کو لائیں گے انشاءاللہ العزیز اس کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلانے کے بعد انہوں نے ہاتھ میں ایک خط پکڑایا. خط پکڑانے کے بعد ان سے کہا اپنی جماعت کے ساتھیوں کو لے جاؤ اور جدھر منہ ہے ادھر ہی چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ، چلتے چلے جاؤ. پورے 2 دن، 2 صبح، 2 شامیں، 2 راتیں جب تم سفر کر لو پھر اس کے بعد اس خط کو کھول کر پڑھنا، اس میں جو لکھا ہو اس پر عمل کرنا. عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اپنے 17 ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے. پورے 2 دن سفر کرتے رہے، دن کو بھی چلے، رات کو بھی چلے. جو ایام وقت تھے ان وقتوں کے اندر سفر کرنا ممکن تھا وہ سفر کرتے رہے. 2 دن کے بعد جا کر ایک مقام پر پہنچ گئے. جہاں پہنچا وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ خط کھولا. خط میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ سمجھیں، خط میں جو الفاظ لکھے ہیں وہ سمجھیں. یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت میں یہودی بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں جہاں کوئی مسلمان ملے ہم اس کو ختم کریں. کفاران قریش بھی یہی چاہتے ہیں جہاں ہمیں کوئی مسلمان ملے ہم اس کو ختم کریں، جہاں کوئی قافلہ ملے ہم اس کو ختم کریں، جہاں ہمیں کوئی جماعت ملے ہم اس کو ختم کریں، ہمیں کوئی اکیلا انسان ملے ہم اس کو ختم کریں. خط کو کھولا جاتا ہے، خط کے الفاظ پڑھے جاتے ہیں. کیا الفاظ ہیں کہ عبداللہ اپنے ساتھیوں کو سب سے پہلے یہ بتا دو
کہ اس مہم سے اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے، ابھی اگر یہاں سے کوئی واپسی کرنا چاہتا ہے واپسی کر لے، اگر کوئی تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی واپس آنا چاہتا ہے تو واپس آ جائے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر آگے جانا چاہتے ہو تو شاید موت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جملہ ہے نا سمجھنے والا کہ بھئی اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو واپس آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اچھا اگلی بات، تم نے جانا ہے کفاران قریش فلاں جگہ خوفہ جگہ کے اوپر رکے ہوئے ہیں، ان کی جا کے تم نے جاسوسی کرنی ہے، حالات لینے ہیں اور وہاں سے واپس آنا ہے۔ تیسری بات جو اہم ترین بات ہے، اہم ترین بات ہے، اشہر حرم چل رہے ہیں، حرمت والے مہینے چل رہے ہیں۔ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کی اجازت نہیں ہے۔ تم جس جگہ پر جا رہے ہو وہاں تمہاری مڈ بھیڑ بھی ہو سکتی ہے، کفار تمہیں پکڑ کر حملہ بھی کر سکتے ہیں، تمہارے ساتھ لڑائی بھی ہو سکتی ہے، مگر ہمیں اللہ نے ان حرمت والے مہینوں کی لاج رکھنے کا حکم دیا ہے، دھیان کرنا، لڑائی نہ کرنا۔ ہم کفار مارنا شروع کریں تلواروں کے ساتھ اور یہ کہیں ہم نے نہیں لڑنا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پکی شہادت، پکی شہادت۔ نظر آ رہا ہے کہ جہاں بھیجا جا رہا ہے وہاں بھی موت ہے، جن ایام میں بھیجا جا رہا ہے وہ بھی موت ہے، جس انداز میں بھیجا جا رہا ہے یہ بھی موت ہے۔ گویا کہ واپس آ کر اپنے بچوں کو پیار کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اپنی بیوی کو الوداع کہنے کا موقع نہیں ملے گا۔ سب سے بڑی بات کہ جو محبوب ترین ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوبارہ ان کے چہرہ انور کی زیارت کا موقع نہیں ملے گا۔ قربان جاؤں میں ان 17 نفوس پر جنہوں نے وہاں یہ فیصلہ کیا، عبداللہ اگر ہماری موت لکھی ہے تو ہم موت سے بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا نبی اکرم، میں مفہومی ترجمہ کر کے سامنے رکھا ہوں، ہمارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نے جیسے ان کے سامنے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھا ہے ویسے ہی آج بھی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر اپنے رب سے جا کے روایت، ایک روایت کے اندر الفاظ موجود ہے 12 شہید ہو گئے۔ کتنے شہید ہو گئے؟ میں اپنے آپ کو، آپ اپنے آپ کو اس مقام پر رکھ کر سوچیں، کیا میرے دل کے اندر بھی ویسا عشق مصطفیٰ موجود ہے؟ کیا میں اس کسوٹی پر پورا اتر رہا ہوں؟ حیات الصحابہ کے اندر واقعہ لکھا ہے جو فضائل اعمال میں بھی اکثر پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ آپ بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی بارہا بار پڑھا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی بارہا بار سنا ہے۔ میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ 49 بندے مسلمان ہوئے، 49، ایک کم 50۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں نہ کھلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ابو بکر نہیں، ابھی تمہارے اندر تحمل نہیں ہے، مشکل ہو جائے گی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نہیں، میرا ایمان اس بات پر مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر جو ہے وہ کلمہ پڑھوں ان سب کے سامنے اونچی آواز سے۔ آپ علیہ السلام نے جب جس میں پھر کہہ رہا ہوں، میں قصہ بطور قصہ نہیں سنا رہا، میں آپ کو اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کرے وہ بات میرے دل میں بھی اتر جائے، آپ کے دل میں بھی اتر جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی گئی کہ چلو بھائی سارے ہی چلتے ہیں بیت اللہ میں جا کے کلمہ پڑھ کے کفاران قریش کو دعوت دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے
پکڑا، دھکا دیا، نیچے بٹھانے کی کوشش کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ زور سے اس کو مجھے کو دھکا مار کے کہا خبردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پر لگا، اور خود کھڑے ہو گئے آپ علیہ السلام کی جگہ پہ اور ببانگ دوہر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ الفاظ نکلنے تھے کہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں، یہ الفاظ نکلنے تھے کہ سب نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ چہرہ پہچانا نہیں جاتا۔ آسان بات ہے، تصور کریں کسی کو اتنی مار پڑی ہو اس کا چہرہ ہی پہچانا جا رہا ہے۔ بنو تمیم کو بتایا گیا تمہارے قبیلے کے بندے کو مارنے لگے ہیں، بچاؤ جا کے۔ بنو تمیم کا قبیلہ آیا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصبیت میں سے تھے، وہ آئے اور آ کر انہوں نے بچایا، بچا کر دیکھا کہ عتبہ نے مارا ہے، اتنا مارا ہے، بے ہوش ہوئے، اتنا مارا ہے، حالت غیر ہوئی۔ وہاں اعلان کیا کہ اگر ابو بکر مر گئے تو ہم عتبہ کو بدلے میں ماریں گے۔ اٹھا کر اس مار کی کیا کیفیت ہوگی، اٹھا کر ہاتھ لایا گیا، 3 پہر پہ ہوش رہے، 3 پہر۔ صبح اعلان کیا تو رات کے وقت جا کر ہوش آیا۔ جب ہوش آیا نا تو ساتھی جو پاس موجود تھے قبیلے والے، انہوں نے کہا شکر ہے ابو بکر بچ گیا۔ اب غور سے سنیے، بات کو سمجھنا ہے۔ کیفیت کیا ہے کہ چہرہ پہچانا نہیں جا رہا، اس جگہ پہ جہاں مار پڑی ہے وہاں سے اٹھا کر لایا جا رہا ہے۔ اس جسم کی کیفیت کیا ہوگی؟ سب سے پہلا جملہ جو زبان اقدس سے نکلا ہے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں؟ قبیلے والے کہتے ہیں تیرا بیڑا کر جب پاگل ہے، جیدی وجہ تو اتنی مار پئی ہے تینوں، تیرا حلیہ ہونا بگاڑ دیتا، تو جوش آن تے نال ہی سب تو پہلے نہ ہی ہوگا لیا جا سکتے ہو جان دے تراہو ہے۔ آپ نے کبھی ہاسپٹلز میں گئے ہو، کبھی آپ آپریشن کے بعد جو بندہ ہوش میں آ رہا ہوتا ہے، ہوش میں آ رہا ہوتا ہے، اینستھیزیا کا اثر کم ہو رہا ہوتا ہے، بندہ ہوش میں آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ماں زمین میں جو بات چھپی ہوئی ہوتی ہے تو زبان پہ وہ آتی ہے، زبان پہ وہ الفاظ ہے جس سے انسان محبت کرتا ہے، الفاظ وہ نکلتے ہیں، اس کا نام انسان جو ہے وہ زبان پر جپنا شروع کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ ساری باتیں چھوڑو، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے چھوڑ کے چلے گئے۔ ماں سے کہا اس کو کچھ کھانے کو کھلا دے، یہ تو پاگل ہے، اس کو اتنی مار پڑی ہے، پھر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی ہوئی، ناراض ہو کے چلے گئے۔ ماں سے پوچھا ماں مجھے یہ بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیسے، وہ میرے سامنے ہے، کیا بناؤں گا، میری یہ عادت ہے تو اب علیہ السلام کا کیا بناؤں گا؟ ماں نے کہا مجھے بیٹا نہیں پتا۔ انہوں نے کہا اچھا آپ ام جمیل کے گھر جائیں، اس سے جا کے پوچھیں۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنی حالت دے، کیا کر رہا ہے، کچھ کھانا کھا لے، کچھ پی لے۔ کہنے لگے نہیں، جب تک آپ ام جمیل سے جا کر احوال لے کر نہیں آئیں گی میں اپنے منہ میں ایک لقمہ نہیں ڈالوں گا، میں عشق مصطفیٰ سمجھا رہا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے بھی سمجھ میں آ جائے آپ کو۔ اگلی بات ام جمیل کے پاس والدہ گئی، انہوں نے کہا کہ یار کچھ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، اس وقت جو کچھ چھپایا ہوا تھا سب نے دی۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا، میں کیا جانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کیسے ہیں، ہاں میں تیرے بیٹے کو دیکھنے کے لیے آ جاتی ہوں، سنا ہے بہت مار پڑی ہے۔ گھر آئی تو آپ علیہ السلام کے بارے میں پھر شروع کی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ انہوں نے اشارہ کیا تیری ماں کھڑی ہے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے، مجھے کیوں پھنساتا ہے؟ انہوں نے کہا خیر ہے ان کی بات، بتاؤ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام بالکل ٹھیک ہے، باحفاظت ہے، دار ارقم میں موجود ہے۔ ماں نے کہا شکر ہے میرے بیٹے، اب لقمہ کھا لے، اب کچھ کھا لے، اب منہ میں پانی ڈال دے، اب تو مسئلہ حل ہو گیا۔ تو پتہ لگ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوست جو ہیں وہ باحفاظت ہیں۔ وہ کہتے ہیں اماں جان مجھے اللہ کی قسم جس نے میری آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، جب تک آپ علیہ السلام کی زیارت نہیں کر لوں گا تب تک ایک گھونٹ بھی پانی کا اندر نہیں ماں نے کہا اب آگے گئی
کہ بیٹا اس ابھی میں بات سمجھ نہیں ہے، یہاں سے میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. چچیرے بھائی بیٹے کو لا کے لائے اور اس کو جو ہے وہ کہا کہ اس کو یادگار رقم لے جاؤ اور چلتے ہیں. ایک طرف ماں نے سہارا دیا ہوا اور ایک طرف چچیرے بھائی نے سہارا دیا ہوا. اب وہ دونوں اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ٹوٹی تھی کہ وہ نوجوان اور بوڑھی عورت بھی مل کر اٹھا نہیں سکتے. کیفیت سمجھ نہیں ہے. ماں نے کہا کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے. ابو طلحہ کو بلا کر لائے، ان سے کہا بیٹا اٹھا کے اس کو لے. دو بندوں کے سہارے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے اور گلیوں میں سے گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. چلا نہیں جا رہا، روایات میں گھسٹتے ہوئے سیدھا جا رہا ہوں. آپ علیہ السلام جب اپنا گھر کے اندر داخل ہوئے، دروازہ کھلا، سامنے آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آپ علیہ السلام دیوانہ وار دوڑے اور دوڑ کر جو ہے وہ گلے لگے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلے لگے. آپ علیہ السلام اب صدیق اکبر کیا ہوا کہ یا نبی اللہ صاحب آپ ٹھیک ہیں، بس اب مجھے جملہ سننا ہے، مجھے ساری زندگی تکلیفیں آتی رہیں، پریشانیاں آتی رہیں، یہاں تک کہ مجھے ٹھنڈی ہوا بھی چھو کر نہ گزرے، مگر آپ ٹھیک رہیں، مجھے ساری تکلیفیں برداشت ہیں، میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار. اب غور سے سننا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مار کھائی ہے وہ تھوڑی ہوگی. اب اس موقع پہ سوال تو بنتا ہے نا، سرور کائنات تاجدار کونین صلی اللہ علیہ وسلم لولاکا لما خلقت الافلاکا، کہ اگر آپ علیہ السلام کو نہ بنانا ہوگا تو ساری کائنات کو بنانا. آپ علیہ السلام سجدے میں نا، سجدے میں ساری دعائیں قبول ہو رہی. قبولیت کا مطلب ہے غور سے سننی بات، میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. سجدے میں دعائیں قبول ہوتی. قیامت کا دن ایسا ہے کہ جس دن سجدے میں بھی دعا قبول نہیں ہوگی. جملہ سننا ہے، آپ علیہ السلام سجدے میں سر رکھ کے ایسی تعریف کر رہے ہوں گے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے میں نے وہ تعریف کبھی کی نہیں. اللہ اس وقت میرے دل میں ڈالیں گے اور اس وقت آپ علیہ السلام امت کے لیے مانگ رہے ہیں، حساب شروع کریں. حساب مقصد کیا ہے تعریف کرنے کا؟ یا عالمی یہ جو پریشانی کا عالم ہے یہ ختم ہو جائے، یہ جو میدان محشر لگا ہوا یہ ختم ہو جائے، جنتی سارے کے سارے جنت کے اندر چلے جائیں. یا عالمی شفاعت کو قبول فرما لے. دعا قبول نہیں ہو رہی. الفاظ کیا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک. میں جملہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں آپ علیہ السلام کی ہستی سمجھانا چاہ رہا ہوں. اور سے سنیے بات، ایک ہی جملے میں بات سمجھ میں آئے گی. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کو اٹھائیے. سجدے میں سر ہے، سر کو اٹھائیے. جیسے ہی آپ علیہ السلام اپنے سر کو اٹھائیں گے نا، اب آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر جب اللہ رب العزت کی ذات نظر ڈالے گی تو وہاں یہ الفاظ ہے سل توبہ. اے محمد تیرا چہرہ تو ایسے ہے کہ اب جو بھی مانگے میں تجھے دوں گا. اور جس کی سفارش کرے گا میں اس کی سفارش کو قبول کروں گا. سوف یعطیک ربک فترضی، اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. آپ علیہ السلام کا مقام یہ ہے. میں چھوٹی سی بات کر کے بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جب سب کی بس ہو گئی ہے وہاں پر آپ علیہ السلام کا کہا جا رہا ہے کہ اب آپ جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. یہ وہ ہستی ہے جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو بھی مانگتے مل جاتا. جو بھی مانگتے کہتے کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد اتنی بادشاہت مجھے دے دیں، نہ ملتی. میری اولاد کو یہ دے دیں، نہ ملتی. جنت میں اتنے محلات میرے نام لگا دیں، نہ ملتی. جنت ہی میرے نام لگا دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیوں مانگتے تو اللہ نہ دیتے. حالات نہیں دیتے. کیا حالات ہے، کتنی تکلیف اٹھائی ہوئی ہے. قربان جائے اس ہستی کے، قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. جملہ منہ سے کیا نکلا ہے؟ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک بات مانگنا چاہتا ہوں، مجھے عطا کریں. کہا مانگو. کہا میری ماں کے لیے دعا کریں اللہ اس کو اسلام کی توفیق نصیب کرے. مانگا بھی تو وہ چیز مانگی جس سے اپنا دل ٹھنڈا ہو یا نہ ہو مگر میرے نبی کا دل ٹھنڈا ہو.
آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ ابو بکر کی والدہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی ذات ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تم اسلام لاتی ہو یا نہیں لاتی ہو بتاؤ، تم دعوت دی، پوری دعوت دی۔ تو وہ کہنے لگی کہ بالکل میں بھی اسلام لائی ہوں۔ کہا بس ایک آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی، ایک میری والدہ جو ہے وہ اسلام میں آ گئی، اب مجھے ہر درد ہلکا لگا۔ اس کو کہتے ہیں عشق مصطفیٰ۔ میں ایک جملہ کہہ کے نا بات کو وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں، ختم کرنے لگا ہوں۔ میں نے دو باتیں اس لیے آپ کے سامنے رکھے، بات سمجھانے کے لیے، اپنے آپ کو کسوٹی پر لانے کے لیے، اپنے آپ کو کمپیریزن میں ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو اینالائز سسٹم کے اندر ڈالنے کے لیے کہ کیا میں اپنی زبان سے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہوں اس میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں۔ قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر اپنے ایمان کو پرکھنا دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ کے ایمان سے اپنے ایمان کا موازنہ کرنا، اگر تمہارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہو گیا تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت یافتہ ہو۔ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کس میں ہے؟ نماز میں۔ آپ علیہ السلام فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، مولانا بھی بات کر رہے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں اس کا ایک نا پیرایا پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، کیسے ٹھنڈک ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے، علماء میرے استاد موجود ہیں، غلطی ہو تو درست فرمائیں۔ جمعرات کو پیر والے دن ہمارے اعمال نامے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش ہوتے ہیں۔ مولانا افضال صاحب کا نامہ اعمال پیش ہوا، پوچھا گیا ہاں بھائی بتاؤ فجر کی نماز پڑھی ہے؟ آتا جواب بالکل پڑھی ہے۔ ظہر پڑھی ہے؟ بالکل پڑھی ہے۔ عصر پڑھی ہے؟ ہاں جی بازار میں تھے مگر پھر بھی پڑھی ہے۔ مغرب پڑھی ہے؟ ہاں جی سفر میں تھے مگر گاڑی روکی وہی اترے وہی نماز پڑھی ہے۔ عشاء پڑھی ہے؟ بالکل مسجد میں درس دینا تھا کہ عشاء میں بھی موجود تھے۔ 15 نمازوں کا حساب ہوا، 15 میں سے 15 نمازیں نکل آئی کہ پڑھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے شکر ادا کیا کہ افضال مولوی افضال نے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ اب میں ڈر کے کہتا ہوں، ڈر کے ہاتھ جوڑ کے ڈر کے کہتا ہوں، میں اپنا نام لیتا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو مگر میں ڈر کے کہتا ہوں میرا نام اعمال پیش ہوتا ہے۔ فجر پڑھی ہے؟ کہتے جی بستر چھوڑ نہیں رہا تھا نماز قضا ہو گئی۔ ظہر پڑھی ہے؟ جواب آتا ہے کام میں مشغول تھا نہیں پڑھ سکا۔ عصر پڑھی ہے؟ کہتے گھر واپس آ رہا تھا رستے میں تھا وقت گزر گیا پتہ ہی نہیں لگا۔ مغرب پڑھی ہے؟ کہتے جی گھر میں کھانا کھا رہا تھا وقت گزرا پتہ ہی نہیں لگا۔ کیا عشاء پڑھی ہے؟ کہا عشاء کے وقت تک تھکا تھا سارے دن کا، بستر پر لیٹا آنکھ لگی وقت گزر گیا نماز نہیں پڑھ سکا۔ 15 نمازوں میں سے کتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ کہتے ایک جمعے کی نماز پڑھی ہے لیکن کو بندہ کسیٹ کے مسیح سے رہ گیا سی، 2 نمازیں پڑھیاں 15 دے وچوں۔ اب جواب کیا آئے گا؟ ہائے ہائے اس نے تو میری آنکھوں کو جلا دیا۔ کل شیء یعرف بالاستار، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ ہر جزاء والاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے۔ جہاں نماز آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہے وہاں نماز کا نہ پڑھنا آپ اپنے حساب سے تو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ اپنے حساب سے تو یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں، نوجوانوں کو کہوں لکڑی اکٹھی کریں ایندھن اکٹھا کریں میں ان کے گھروں کو حاضر کروں۔ میں علماء سے اجازت کے ساتھ یہ جملہ کہتا ہوں 2 گناہ ایسے ہیں جو معاف نہیں ہوتے۔ ایک شرک ہے، ان اللہ لا توبہ کے بغیر ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتے۔ دوسرا جو نبی کو اذیت پہنچاتا ہے، میں نے اپنی ذات سے، آپ نے اپنی ذات سے، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، میں سوال کرنے والا کوئی نہیں، آپ اپنی ذات سے سوال خود کریں، ہماری اولاد اپنے آپ سے سوال خود کریں۔ میری گھر والیاں جیسے مولانا نے فرمایا، میری گھر والیاں، میری بچیاں، میری ماں، میری بہن، یہ رشتے جو ہمیں کل قیامت کے دن اللہ نہ کرے جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے، وہ اپنے سے سوال خود کریں کہ کیا ہم آپ علیہ السلام کی راحت کا سامان بن رہے ہیں یا آپ علیہ السلام کی عزت کا سامان۔
کہیں ایسا تو نہیں ہے تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے میں کہتا پھر پڑھ لیں گے، وہ کوئی نہیں اگلی نہ لا کے پڑھ لیں گے، وہ کپڑے نپاک نے جی دھول نہیں پڑی جانی پھر کال پڑھنا یہ ذرا چٹے باہر آ جائے پھر پڑھا گے حاجر کرنا وا بس اس تو بعد میری پکی نماز ہے ایک بار کڑی بیاہ دیا اس تو بعد میں پکا مسیتڑ دی ریٹائرمنٹ ہو جائے گا جی پھر مسیتے ڈیرا لا دیا یہ کہتے 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 موت آ جاتی ہے اور موقع نہیں ہوتا۔ میں آخری بات کرتے کرنے لگوں قبر میں نا سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت ہونی علماء کا اختلاف ہے اس میں اس اختلاف کی طرف نہیں جا رہا، سب سے پہلی ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی، ایسی ہے نا بعض رات فرماتے ہیں کہ درمیان میں سے مٹی ہٹا دی جائے گی، بعض فرماتے ہیں کہ شبیہ سامنے کی جائے گی، بعض کہتے ہیں اس کو پیش کیا جائے گا، جو کچھ بھی ہو سب سے پہلی ملاقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر نہ میں نماز لے کر گیا، نہ میں شکل لے کر گیا، نہ میں لباس لے کر گیا، نہ میں معاشرت لے کر گیا، نہ میں معیشت لے کر گیا، نہ میں اخلاق لے کر گیا، نہ میں عبادات لے کر گیا، اگر وہاں سے دھتکار دیا گیا تو مجھے بتائیں کہ باقی کون سی جگہ بچتی ہے کہ جس کی وجہ سے میں کامیاب ہو سکتا ہوں؟ یہ سوال آپ نے اپنی ذات سے کرنا ہے۔ میں اکیلے بیٹھ کوئی نہ پوچھے، بیگم بھی نہ ہلائے، بچے بھی ڈسٹرب نہ کریں، اپنے آپ سے پوچھنا کہ اگر آج میں مر جاؤں میں اس قابل ہوں، میرے پاس کچھ سامان موجود ہے ایسا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامنا کر سکوں؟ اگر اس وقت ندامت کے ساتھ چند آنسو آپ کی آنکھوں سے، چند آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بہ پڑے اور ان آنسوؤں نے کوئی فیصلہ کروا لیا تو یاد رکھیے میں بھی کامیاب ہو گیا اور اگر دن ویسے ہی سخت رہا تو میں ڈر کے کہتا ہوں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ بعض دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے پورا سپارہ تلاوت کر کے سنا دو، 1.5 گھنٹے کا تو تقریباً بیان ہو گیا، 1.5 گھنٹہ بیان سنا دو، ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے ہمارے دل کو ان دلوں میں لکھ دیا۔ میں ڈر گیا، میں معافی مانگتا ہوں۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے، اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، اللہ ہمارے ایمان کو کامل کر دے، اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد کوئی بھی صورت ہو نماز نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ، کہہ دیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ